تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آج آپ نے مدنی مذاکرے میں اپنے بیانات کا جدول ارشاد فرمایا تھا، فجر میں بیان، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ ہماری اس طرح کی طبیعت کیسے بنے کہ ہم بھی مدنی کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، یہ جذبہ کیسے ہو؟ یہ شاید میں وضاحت میں نے نہیں کی کہ روزانہ کو 5 ٹائم جب بیان نہیں کرتا تھا میں، یعنی کہ کبھی جیسے فجر میں کیا ہے تو وہ 4 نمازوں میں نہیں کیا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ کبھی یہ کہ دن میں 3 بیان بھی کیے، تو ہو سکتا ہے 4 بھی کیے ہوں۔ اب وہ یعنی کہ وہ بھی روزانہ نہیں۔ اب جیسے کہ عشاء کے بعد بیان ہوتا تھا، اب کہیں بازار کی مسجد ہے تو وہ بولتے تھے کہ یار رات کو تو نہیں ملیں گے لوگ، بازار ہے تو آپ عصر میں ہم کو ٹائم دیں، چلو پھر یوں عصر میں بیان ہو جاتا۔ تو کہیں گئے ہوتے تو جیسے رمضان شریف میں خاص کر تو وہ فجر کے بعد، فجر میں گیدرنگ تو فجر کے بعد بیان کیا۔ اس طرح کی مطلب ترکیبیں ہوتی تھی، اور ہم ہفتہ وار ایک یوں کہنا چاہیے ایک بڑا سا قافلہ لے کر، جیسے جمعہ چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کی نماز کے بعد جاتے تھے، پھر اتوار ہو گئی تو اتوار کو ہم دوپہر کو مناسب وقت پر نکلتے تھے۔ تو اس میں بعض اوقات بیان ہوتے تھے، 3 بھی ہو جاتے تھے، 2 بھی ہو جاتے تھے۔ اس طرح سفر میں بھی جا کر، اب مبلغین تو اپنے وزن ہوتے نہیں تھے تو بیان کرتا تھا میں دوسرے شہروں میں جا کر، تو جیسے عصر میں کیا، ظہر میں کیا، بولتا تھا کہ اب میں عشاء میں فلاں جگہ بیان کروں گا، آپ لوگ آنا، دقت انگیز دعا بھی ہوگی۔ یوں کرنا پڑتا تھا، پھر آہستہ 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 وہ اس ٹائم بھائی ٹرینڈ ہو گئے۔ اصل وہ تنقید کرنا یہ آسان کام ہے، کام کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ تنقید کرنے والے مطلب میں نے بہت دیکھے، اب تو خیر کافی بہتریاں بہت کمی ہو گئی ہے، پہلے تو یار ایسی بعض اوقات آزمائشیں ہوتی تھی، مشورے بہت دیتے تھے، تنقیدیں بھی کرتے تھے، ہر راستے میں پکڑ کے مشورے دیتے تھے۔ اب یہ جو رات دن کام کرتا ہے اس کو طریقہ کار سمجھ پڑے گی کہ آپ جو بولتے ہو وہ طریقہ کار یہ اپنائے، یہ آدمی مسلط کرے اپنے پر، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ اب میں کیا بولوں یار، ہم اپنے مل کے کرتے ہیں، پتا چلے گا کام کیسے ہوتا ہے۔ تم بولتے ہو ایسے ہوتا ہے یا میں جو کر رہا ہوں ایسے ہوتا ہے کام، تو بہت سننی پڑتی تھی۔ سب ملا جلے معاملات ہوتے تھے، شروع میں سمجھاتے رہتے تھے، میرے کو مشورے دیتے تھے، پھر غصے میں آ جاتے تھے، کبھی مائک پر بول دیتے تھے کسی کی نہیں مانتا، کسی کی نہیں سنتا، اپنی چلاتا ہے، کیا کروں۔ اب میں گاڑی چلاتا ہوں، مجھے ڈرائیونگ کا پتا ہے کہ کہاں رفتار بڑھانی ہے، کہاں کم کرنی ہے۔ آپ پیسنجر ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں،
مجھے گاڑی چلانے دے. آپ ٹڑ ٹڑ کرو گے تو دیوار پہ مار دوں گا اور دونوں پھر ہلاک ہوں گے, دونوں پھنسیں گے. تو اس لیے مشورہ ہو, محبت سے پیار سے ہو نا. بعض اوقات مشورہ دینے والے ناراض بھی ہوتے تھے, ہوتا رہتا تھا. تو یوں گاڑی اپنی چلتی رہی سوئے مدینہ. اور کئی مشورے دینے والے اب الحمدللہ ترکیب میں اپنے, کئی تنقید کرنے والے اب قصیدے گاتے ہیں, ہے نا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جو بھی کام کرنے نکلتا ہے اس کو آزمائش ہوتی ہے, لیکن جھگڑا نہیں کرنا ہوتا ہے, غصہ نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہے. اور اس کو ہاں بھی نہیں کرنی ہوتی, چپ چاپ سن لیں آدمی. ہاں بولیں گے تو پھر پھنسیں گے, پھر وہ دل میں نیت نہیں ہے اور ہاں بول دیا, یہ تو دھوکا ہوا, جھوٹ ہوا. باپا یہ اصلاح امت کا جذبہ ہمیں کیسے نصیب ہو؟ آپ پر اتنی تنقیدیں ہوئیں اور مشکلات بھی آئیں, پریشانیاں آئیں, مصائب کا سامنا کرنا پڑا, پھر بھی آپ نے دین کا کام کیا, اصلاح امت کا جذبہ تھا. مجھے تنقیدیں جہاں ہوئی ہیں اور تعریفیں زیادہ ہوئی ہیں. مشکلات اگر آئی بھی ہے تو راحتیں زیادہ ملی ہیں. اگر دونوں کا بیلنس دیکھیں نا تو راحتوں کا, تعریفوں کا بہت زیادہ وزن ہے. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ 99 آدمی تعریف کریں گے, ایک آدمی تھوڑا منہ بنائے گا یا طنز کرے گا تو ہم اس کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ میرے پر لوگ طنز کرتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, میں کام نہیں کرتا, میرے کو چھیڑتے ہیں. یہ اس طرح کے مزاج ہوتے ہیں. بھائی 99 تعریف بھی تو کر رہے ہیں یار, پیٹ بھی تو تھپک رہے ہیں. اب کسی نے مطلب ہے نا کہ اگر پانی نہیں پلایا تو کوئی بات نہیں, اس نے بریانی کھلائی تھی, وہ کائے کو بھول جاتے گا, بریانی تو کھلائی تھی. تو یوں ماشاءاللہ جذبہ اسلامی بھائیوں میں بھی ہے, ایک سے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں ہیں, اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہ چلا ہی رہے ہیں. آخر یہ بسیں اور سزوکیاں اور گاڑیاں بھر بھر کے لاتے, تو ایسے تو نہیں لاتے رہتے. آخر یہ کچھ جا کر کرتے ہوں گے, سمجھاتے ہوں گے, انفرادی کوششیں کرتے ہوں گے. الحمدللہ مختلف شہروں سے, مختلف ملکوں سے اسلامی تشریف لا ہی رہے, ہر جگہ کام ہو ہی رہا ہے. تو سب کو ثواب پر نظر رکھنی چاہیے, اور مشکل حالات میں صبر کرنا چاہیے. کہ پہلے تکلیف ہوتی ہے, بوائی میں تکلیف ہوتی ہے, پھر فصل جب کھڑی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے, جب کٹ کر تیار آ جاتی ہے تو اور خوشی ہوتی ہے. بوائی, اب تو بوائی ہو چکی, فصل تیار, اب کاٹتے چلے جاؤ اور کماتے چلے جاؤ. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ صلوا علی الحبیب. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے باپا جان, سب سے پہلے تو ربیع النور شریف کی آمد ہے, اس کے چاند کی مبارک پیش کروں گا. خیر مبارک. آمد کے معنی کون بتائے گا؟ 7-8 کو آمد کے معنی پتا ہے؟ آمد, آمد جب 2 بار آئے تو. آمد کا معنی اکثریت کو نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. آپ نے دیکھا وہ دست بوسی, میں نے پوچھا تو اکثریت کو نہیں پتا تھا دست بوسی کا معنی کیا ہے. یہ بڑی کچھ مایوسی سی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں, اتنے بیچاروں کو پلے پڑتا کیا ہوگا. یہ جو ان کے سمجھ میں معنی آتے ہوں گے یہ جا کر دوسروں کو بتاتے ہوں گے. اب اس صورت میں کتابیں کیسے سمجھیں گے, فتح رضویہ شریف, بہار شریعت وغیرہ کیسے سمجھیں گے. اللہ میں سمجھتا تھا میں نے بہت آسان فضائل سنت تو میں رسالے بہت آسان لکھتا ہوں, اب لگتا ہے کہ یہ بھی آسان نہیں رہے, یہ مشکل ہو گئے. آمد, آمد مانے آنا, آنا, آمد مانے آنا. تو آمد ہو چکی. الحمدللہ. یہ سوال ہے کہ عوام الناس میں اکثر مشہور ہے کہ نیند آدھی موت ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے عوام الناس کے معنی ان سے پوچھتے, عوام الناس سے عوام الناس کے معنی پوچھتے. کون کون بتائے گا عوام الناس کے معنی؟ پھر آسانیوں میں خواص الناس کے معنی پوچھ لوں گا, سوچ کے بتانا. عامت الناس کے معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں. بس تھوڑے سے بتائیں گے, وہ بھی اب صحیح بتائیں گے نہیں بتائیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے,
ہاتھ تو اٹھا لیا ہے. آپ بتائیے جی. عام لوگ اور عامت الناس لا ادری. خواص الناس اگرچہ یہ اصطلاح نہیں ہے خواص الناس، ماشاء اللہ. عوام الناس بنے عام لوگ، عام انسان، عوام. عوام عوام بھی کرتے ہیں، عوام کے معنی بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. عوام عام کی جمع ہے، عام کی جمع عوام. عین سے عام ہو، کھانے والا عام نہیں. جی عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ نیند آدھی موت ہے. نیند میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ آپ سوئے تھے، کل سوئے تھے اور آج کھڑے ہیں، اور جب مریں گے تو بھی کھڑے ہوں گے دوسرے دن آ کے. فرق سامنے آ گیا نا آپ کے؟ نہیں، فرق آ گیا نا آپ کے سامنے کہ نیند اور موت میں کیا فرق ہے. تو آپ خود ہی فرق محسوس کر رہے ہیں کہ روز سوتے ہوئے پھر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مریں گے تو پھر کھڑا ہونا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے خود ہی آ کر. آدھی موت سے کیا مراد ہے؟ تو وہ یہ کہ موت میں ہوش بالکل نہیں ہوتا آدمی، یعنی یوں بولتے مزے کی نیند آئی. حالانکہ نیند میں مزہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہ نیند میں مزہ ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے. میں نیند میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مزے کی نیند سو رہا ہے. آج تو بڑی مزے کی نیند آئی، بڑی سکون کی نیند آئی، راحت کی نیند آئی. تو نیند میں کیا ٹیسٹ آیا آپ کو؟ شہد کا ٹیسٹ آیا، آلو کا ٹیسٹ آیا، قورمے کا ٹیسٹ آیا، کس طرح کی آپ کو مطلب مزہ آیا نیند کا؟ مزے کی نیند. شربت کا ٹیسٹ آیا، دودھ کا ٹیسٹ آیا، کیا مطلب مزے کی نیند آئی. یہ حقیقت بول رہا ہوں کہ نیند مزے کی یہ محاورہ ہے، واقعی پتہ نہیں چلتا. جب نیند آ گئی اب تو آدمی بے خبر ہے. یہ موت ہی کی ایک صورت ہے اور اس میں موت کی یاد ہے کہ لیکن یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ موت اور چیز ہے، نیند اور چیز ہے. نیند میں خبر نہیں پڑتی، موت میں خبر پڑے گی، اور ایسی خبر پڑے گی یہ کبھی نہیں پڑی تھی. ظاہری آنکھیں بند کرتا ہے بندہ، حقیقت میں آنکھیں کھل جاتی ہیں مرنے سے، اگرچہ ظاہری بند ہے. اللہ تعالیٰ بس ایمان پر سلامت رکھے. تو ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، رب کی رضا لے کر گیا، تب بھی وہ موت ایسی آئے گی جیسے پہلے کبھی خبر نہیں پڑی تھی. خبر تو پڑی نا اس کو، اس کی جو بھی خوشیاں اور لذتیں ہیں کہ جو ایمان سلامت لے کر رب کی رضا پا کر گیا تو اس کے جو مزے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر. اور نعوذ باللہ رب کی ناراضی کے ساتھ گیا، برے خاتمے کا شکار ہوا، تو اس کو بھی ایسی خبر پڑے گی کہ پہلے نہیں پڑی تھی. اللہ ہم کو اچھی خبر والا بنائے، اچھی موت آئے، ایمان پر آئے. مرشدی آپ کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے کہ دعوت اسلامی سفلی علم سے چل رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر. سفلی تو سفلی کا قرینہ کیا، کس وجہ سے اس کو کوئی کہے کہ یہ سفلی سے چل رہی ہے؟ کوئی قرینہ تو ہو نا کہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو اور بیمار ہو جاتے ہوں یا کچھ ہو جاتا ہو. کچھ ہو ضرور جاتا ہے لیکن اس کچھ کا نام ہے اچھا ہو جاتا ہے، وہ کچھ بہت اچھا ہو جاتا ہے. بے نمازی تھا تو نمازی بن جاتا ہے، گالیاں بکتا تھا تو اب درود شریف پڑھنے والا بن جاتا ہے، شرابیں پیتا تھا تو عشق رسول کی محبت کے جام، محبت رسول کے جام پینے لگ جاتا ہے. تو یعنی کہ کچھ ہوتا ضرور ہے لیکن وہ کچھ اچھا ہوتا ہے. اس میں سفلی اور یہ اب ہو سکتا ہے آپ کو کہتے ہو، اس طرح کے لوگ ملتے ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو آپ کا، تو آپ بولو کہ یار اگر یہ سفلی بھی ہے نا، معاذ اللہ سفلی ہو تو بھی مجھے تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. سفلی نہیں ہے الحمدللہ، کہ مجھے تو نیکیاں ملی ہیں، ایمان بچانے کا کچھ جذبہ ملا، عشق رسول کی کچھ پہچان ہوئی، مدینے کی محبت ملی، آقا کے عشق کا درد ملا، جشن ولادت منانے کی سوچ مزید پکی ہوئی، وغیرہ وغیرہ. فوائد ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو تو فائدہ ہو رہا ہے. تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، صلو علی الحبیب. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں سنت و برا بیان ایک مبلغ کس طرح کرے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اچھے سے اچھا مطالعہ کرے
اور اچھی سے اچھی نیتیں کرتا چلا جائے، انشاءاللہ اچھا بیان بھی کر لے گا۔ ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے خوبصورت الفاظ کی تلاش کرے گا، واہ واہ ہو، تو پھر وہ اچھا بیان نہیں کرے گا، نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ الفاظ اچھے ہوں وہ اچھا نہیں کہلائے گا۔ اخلاص کے ساتھ بیان کریں۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت حساس ہوتی ہے، تو اس کے بارے آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ میری طبیعت حساس ہے، اب مجھے مدنی پھول آپ دیں یار، تو میں واقعی میری طبیعت بہت حساس ہے۔ آپ مدنی پھول دیں مجھے تو وہی مدنی پھول اپنے آپ کو بھی دے دیں، دونوں کا کام بن جائے گا۔ اصل حساس طبیعت میں بعض فوائد ہوتے ہیں، بعض نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، فوائد یہ ہوتے ہیں کہ بندہ چوکنا رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس کی حساسیت اس کو بدگمانی میں مبتلا کر دیتی ہے، تہمت لگانے پر مجبور کر دیتی ہے، شبہات میں اس کو ڈال دیتی ہے۔ یہ تو اب یہ کہ ایسی حساسیت جو گناہوں میں مبتلا کر دے، بدگمانی وغیرہ میں، وہ خراب، اور ایسی حساسیت کہ جو معمولی سے گناہ کی طرف بھی جاتے ہوئے ایک دم وہ احساس پیدا ہو جائے، اس کو روک دے، یہ اچھی حساسیت۔ لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر دل جلتا رہے، یہ حساسیت اچھی ہے۔ باقی ایک تعداد ہے واقعی، جیسے کہ ہمارے کوڑن شاہ نے بتایا، وہ کچھ اتنے گناہ ہو رہے ہو تو ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اچھی نہیں چیز، بلکہ جہاں ظن غالب ہو کہ اس گناہ سے یہ اس کو سمجھائے گا تو یہ مان جائے گا، اب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، نا بتانا، روکنا اس کو واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے کئی واجبات، بلکہ یہ امر بالمعروف جو ہے نا، یہ تو مطلب فرض ہے۔ تو یہ کئی جگہ پر یہ اس طرح کے گناہ ہوتے ہوں گے مستحب، جیسے اب یہ بیان ہم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ مدنی مذاکرات، یہ سب ہیں مستحب کے درجے میں۔ اور کسی ایک کو گناہ کرتے دیکھا، اور اگر ہمارا یہ ظن غالب آیا کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کو سمجھایا ہے نا، بھلے وہ نہیں مانا لیکن سمجھایا۔ یہ سمجھانا جو نا، یہ سارے بیان، گھنٹوں کے بیان، گھنٹوں کے مدنی مذاکرے، ان سب سے یہ افضل، کہ واجب پر عمل کیا نا، سمجھ یہی آتی ہے۔ تو اگر اس پر ہم حساس بن جائیں نا، کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو اس کو سمجھانے کی ترکیب کریں۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت ہوتی ہے، اور سنتوں بھرے بیانات بھی سنتے ہیں، بلکہ بیانات یا مدنی درس دینے کی بھی سعادتیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں شرکاء کو یہ ذہن بھی بنتا ہے کہ غیبت، حسد، بدگمانی کے متعلق کچھ نہ کچھ سنایا جائے یا بیان کیا جائے، اور اس وقت میں خود کی بھی نیت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ خود کو بھی درس دے رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہوگا کہ جب دوستوں میں جاتے ہیں یا جہاں پر تھوڑی کھلی ترکیب ہوتی ہے، عام گفتگو کر لیتے ہیں، تو وہاں پر یوں بھی ہوتا ہوگا کہ یہ حسد یا غیبت یا بدگمانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو باپا اس طرح کے گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ کچھ اس کے متعلق مزید کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ سچی توبہ کر لے بندہ اور بچنے کی کوشش کرتا رہے، وہی حساس بن جائے اس حوالے سے، تو انشاءاللہ عادت نکلتی چلی جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ دعا بھی کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب۔ علم دین کتنے طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ علم دین جی کتنے طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک تو طریقہ وہ جو اب جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے یا پڑھتے ہیں؟ پڑھ چکے، پڑھتا ہوں انگلش لینگویج۔ ہاں وہ مدنی تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مدنی ہو گئے، حافظ بھی ہو گئے غالباً۔ تو اب انگلشیا، ٹھیک ہے نا، یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے
निजी तौर पर प्राइवेट स्टडी, निजी मुताला, एक तरीका होता है सोहबत। तो सोहबत के जरिए जो इल्म होता है ना हासिल, ये अपनी जगह पर बड़ा रासिख होता, बहुत मजबूत होता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत के जरिए इल्म हासिल होता था, कि उन दिनों कोई अंदाज नहीं था मदारिस वगैरह का, ठीक है ना। ये सब बिदात हसना है ये जो हो रही है ना, जैसे जश्न विलादत का मखसूस अंदाज, मुरव्वजा अंदाज, ये बिदात हसना। तो इसी तरह ये जामियात, मदारिस जितने हैं, ये सब बिदात हसना में ही आएंगे। सिर्फ जश्न विलादत का अंदाज तो बाज औकात यूं खटका होता है, शैतान मसूसे डालता है, लेकिन ये सब सबकी समझ में आते हैं। तो जिनकी समझ में जश्न विलादत आता है, उनकी समझ में ये भी आता है, हमारी समझ में आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं बहुत सारे तरीके इल्म हासिल करने के कहे जा सकते हैं कि हैं। सल्लू अलल हबीब। एक बेटा अपने वालिदैन से दूर रहता है, तो वालिदैन को ये महसूस हो जाता है कि बेटे को कोई तकलीफ पहुंची है। नहीं, इसका इल्म दीन से ताल्लुक या इल्म से कोई ताल्लुक है, यही पूछना चाहिए। और अब ये तकलीफ का पता चल जाता है, महसूस हो, तब ये बाजों का जैसा इत्तिफाक होता है ये, और अहलुल्लाह को पता चल जाना ये वो अपनी जगह पर वो दूसरी बात है। ये बाजों का तो महसूस होता है, यानी कि ये तो बारहा मुझे ऐसे लोग तो मिलते हैं, बस यानी किसी के घर पे भी जाओ तो ये बोलते हैं रात को मैंने आपको याद किया था, बस मैं समझ गया था कि अब मुलाकात हो जाएगी, ये तशरीफ ले आएंगे तो यूं होगा, बस हो गया। अब ये फजीलत मेरी हुई या इसकी हुई है, तय कैसे होगा? अच्छा, हज से आएंगे, जो मांगा वो मिला, जो मांगा वो मिला। अब ये फजीलत किसकी है? उस मकाम की है या आपकी अपनी फजीलत है? आपने जो मांगा वो आपको मिल गया, इतने आप मुस्तजाबुद दावत है। अरे आपकी मुलाकात हो गई, थोड़ी देर पहले आपको याद किया था, आपकी मुलाकात हो गई। अल्लाह से कुछ और मांगा होता तो तब मुलाकात हो गई, देखो बुरा काम हो गया, मुलाकात हो गई। और कुछ मांगा था तो पछता क्यों रहे? तो ये लोगों के मतलब अंदाज गुफ्तगू है। अब खुदा बेहतर जाने कौन सही है कौन गलत है, किसने मुबालगा किया है, अल्लाह ही बेहतर जाने। इस तरह की बातें ये आपको भी वास्ता पड़ता होगा, और आप में से भी हो सकता है बाज ये भी कहते होंगे इस तरह। आप आइंदा सोच समझ कर कहना कि कोई मतलब ऐसा ना हो कि जो आप पर गौर करता होगा, यार यार ये हो क्या गया है मुझे मतलब सुना क्यों रही है, ऐसी बातें अपने फजाइल अपने मुंह से। तो ये होता है। तो तुम्हें कोई तकलीफ हो गई हो तो, या आप बोलोगे ना फोन पर जैसे वो रात को पेट में दर्द हो रहा था, अब वो घर का फर्द बोले हाँ मुझे एहसास हुआ था उधर कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, देखा ना आपने फोन किया ना, पेट में दर्द ताला मुमकिन है इसी को अगर विजदान का कोई नाम दे देता हो, अल्लाह बेहतर जाने। वरना यह कि अल्लाह ताला चाहे और किसी को इत्तिला कर दे, वो तकलीफ तो उसकी कुदरत है। सल्लू अलल हबीब। अहमद कासिम रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फिज़ान मदीना, सरदाराबाद, दरजा सादिसा, छठा दर्जा। फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से आपके मदनी फूल मिले हैं कि पढ़ने के मुताला के हवाले से कि जो सहल है जल्दी उनको पढ़ा जाए, पहले आसान जो है उनको पहले पढ़ा जाए। आमतौर पे ये कि जो हज़रो इबाहत है ना, ये थोड़ा दिलचस्प होता है, तो उनसे पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बाद में शायद दिल लग जाए और ज्यादा भी बंदा मुताला कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह मजलिस कोर्सेज के तहत गुजारने की सआदत मिली, 12 मदनी कोर्स के तहत अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए, वापसी हो जाएगी 12 मदनी मुज़ाकरों के बाद। अच्छा, पंजाब वगैरह से तशरीफ? ये सरदाराबाद। माशाअल्लाह।
अच्छा, वो ये 30 में से 12, माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत तोहफा और बोलोगे। सल्लू अलल हबीब। पहली सफ में नमाज पढ़ने के हवाले से हमारा एक मदनी इनाम भी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहली सफ में दो इस्लामी भाइयों के दरमियान थोड़ी सी जगह खाली होती है और दूसरी सफ में एक इस्लामी भाई आके बैठ जाता है कि जब ये खड़े होंगे तो मैं इनके दरमियान में मतलब जगह बन जाएगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब इकामत से कुछ देर पहले ही पीछे से कोई इस्लामी भाई आता है और आके उस जगह पे अपनी चादर रख देता है और वहीं पे थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाता है। अब जो इस्लामी भाई दूसरी सफ में इस इंतजार में बैठा था कि जगह बनेगी तो मैं पहली सफ में हो जाऊंगा, क्या उसकी दिल आजारी कहलाएगी ये, या जो बाद में है उसका ऐसा करना कैसा? उसने बोर्ड लगाया था कि नहीं कि मैं यहाँ ताक के बैठा हूँ कि यहाँ मैंने बैठना है, तो दिल आजारी कैसे होगी? अगर जगह है और एक आदमी बैठा नहीं है, दूर हटके वैसे बैठा हुआ मौके की ताक में, तो वो जो दूसरा था इससे बड़ा व्यापारी था यूं इन मानोगर, वो आके उस जगह में ही बैठ गया, तो उसका तो हक मुतहक्कक हुआ ना, तो बैठ गया। मैं दिलादारी क्यों? ईजा तो नहीं हुई, ताज़ी होगी। ईजा अगला उड़ ले अपने ऊपर अलग बात है, उसको उठाकर तो नहीं बैठा। सल्लू अलल हबीब। Pyare Bapa Chan, my name is Muhammad Atiq Aziz Attari. I am a student of Jamiatul Medina Bradford, and I arrived today with 17 other Talaba, or we have all come to present ourselves for Barama, and this is my first time I have ever met you live, and this is for a lot of us who have come, this is the first time we have met you. We have Bapu in our presence as well. This is his first time. He has the sa'adah to meet you as well. And we wish, it is our khwahish, Bapa, that if we can please, because of this first day, it's our first day of Barama, let us please mulaqat with you, so our Barama becomes complete. Haza English Zaban, this is Urdu Zaban, या कोई मिक्स दूसरी ज़बान इजाद की है, ख्वाहिश, बारामा, मिक्सचर है। चलो ट्रांसलेशन भी आप ही कर दें जो आपने फरमाया। बापा जान, हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। सल्लू अलल हबीब। इम्तियाज अत्तारी, मदनी मरकज, आलमी मदनी मरकज जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना, मरकजी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना, दर्जा सालिसा अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकिरे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मदनी मुज़ाकरों के अलावा तकरीबन 5 साल हो गए, कुछ मदनी मुज़ाकरों के अलावा कोई भी मदनी मुज़ाकरा नहीं छूटा। कुछ छूटे, 12 माह में सफ़र किया उसमें, और जब छुट्टियों में घर गए थे तो कुछ मदनी मुज़ाकरे छूटे। आधे छूटे होंगे, ज्यादा नहीं छूटे। नहीं, कुछ छूटे हैं सिर्फ 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कुछ मदनी मुज़ाकरे छूटे हैं। जुमेरात इज्तिमा। तोहफा चाहिए आपके, बोल दो ना यार, माशाअल्लाह। क्या मतलब कारकर्दगी दो रेगुलर 5 साल से 2 साल में 10 मदनी मुज़ाकरे छूटे, कारकर्दगी दो ना मेरे को यार। कितने साल से आ रहे हैं मदनी मुज़ाकरों में रेगुलर? अच्छा, 2 साल से कितने छूटे? नहीं, ये होते तो है माशाअल्लाह, बहुत आगे आगे होते हैं, मतलब अभी खलास हो गया, अब ये है, ये जश्न विलादत के कारकर्दगी दो और लो,
کب سے کیا کتنے بولتے جاؤ نا منہ سے. ابھی تازہ تازہ ہے نا, باہر سے ہے نا, یہ ہے تو شوقین. جو مدنی مذاکرے کا پابند ہے, اب کوئی اکا دکا چھوٹتا ہے وہ الگ بات ہے. جامعہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب. میرا نام محمد امین الدین عطاری, میں یو کے بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. میں 12 ماہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آیا ہوں. اور پیارے مرشد, میرا سوال یہ ہے کہ جیسا بیان میں سنتے ہیں اور کتب میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور اللہ کی رحمت کی سے امید نہیں ہارنی چاہیے جتنے بھی گناہ ہوں, کہ گناہ بے شمار ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اور پھر یہ ایک بات ہے, اور دوسری بات کہ اللہ کا خوف رکھنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے. مرشد, جو میں اگر اللہ کی رحمت پہ غور کریں تو خوف چلا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, معاف کرے گا. کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے معاف فرمایا. اور پھر اگر خوف پہ توجہ دیں کہ اللہ کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آ جاتی ہے, تو پھر امید چلی جاتی ہے. تو ان دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ خوف اور رجا ہے نا, امید اور خوف, یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر اللہ تعالی ساری مخلوق میں صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں, شاید میں ہوں. اور اگر کسی ایک کو عذاب کرے اور سب کو جنت میں داخل کرے تو میں خوف کروں گا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے مطلب غفلت نہیں کرنی چاہیے. کوئی نیکی چھوڑے نہیں کہ شاید اس نیکی کی بدولت میری مغفرت ہو جائے, اور کوئی گناہ کرے نہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی کہ شاید اسی کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت سے ہماری معرفت زیادہ نہیں ہے, پہچان ہماری زیادہ نہیں ہے. وہ خوف و امید کو زیادہ سمجھتے تھے ہم سے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اولیاء کرام کا بھی یہی حال. تو اس لیے ہم کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ مایوسی کی بھی ممانعت ہے اور بے خوفی کی بھی ممانعت ہے. تو دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں کو لے کے چلے. اس کے لیے خوف کے بھی جو مضامین ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی کرے, اور جو رجا یعنی امید کا مضمون ہے اس کو بھی پڑھے. احیاء العلوم میں دونوں کے الگ الگ چیپٹر دیے ہوئے ہیں, ان کا مطالعہ کریں. اللہ کرے گا تو بیلنس ایکول ہو جائے گا. کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب. میرا نام اعزاز ہے, فرام 4th year رابعہ جامعہ. آپ کا نام اعزاز ہے یا اعجاز ہے؟ اعزاز. جے اور زیڈ؟ زیڈ. اعزاز. جی, دعاؤں میں یاد رکھنا باپا جان یہ نام. مائی کوشچن از, میرا سوال یہ ہے, مدنی انعامات میں لکھا ہوا ہے 313 ٹائمز درود پڑھنا, اور مثلاً ہر روز 313 پڑھنا توجہ کے ساتھ ود کنسنٹریشن. مطلب یہ سنا ہے, مطلب ایک درود پڑھنا محبت اور توجہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر, مطلب within your mind the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہتر ہے. It's better than for you to read 1,000. It's better for you to read one with concentration than rather than reading 1,000 with ghaflat. So میری یہ question ہے باپا جان. I have no scale.
मेरे पास स्केल नहीं है कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर, बहरहाल ये कि तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए, तवज्जो के साथ ये मुनासिब है। और मेरा ये सवाल है, मतलब जब तवज्जो के साथ पढ़ो, मतलब तरीकाकार क्या है, मतलब हर हर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना, और मतलब क्या दिमाग में क्या होना चाहिए, मतलब हम पढ़ रहे हैं दरूद, जिस क्या पर सोचना दरूद चाहिए? भेज रहे हैं उसका तसव्वुर अगर हो, दुरूद शरीफ गफलत के साथ भी कबूल है, हर हाल में कबूल है। इधर जितनी तवज्जो के साथ, जितना तसव्वुर के साथ सरकार के और खुशू और खुजू के साथ पढ़ेंगे, इसका फायदा ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह। बस बापा जान मेरे के लिए दुआ करना, मेरी फैमिली के लिए दुआ करना, और जामियतुल मदीना यूके में, you know, Islamic brothers in the UK, do dua for them as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaghfirullahu lana wa lakum. Ameen. Wa lahum bighayri hisab. Sallu ala al-Habib. Urdu कोशिश, In English. इंशाल्लाह कोशिश। मेरा नाम अब्दुल सुबहान है, यूके जामियतुल मदीना ब्रैडफोर्ड दर्जा सालिसा, और मैं आया हूँ 12 माह के लिए। वेलकम। मेरा सवाल है कि आपके मुर्शिद पाक कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे लगते थे, उनका मदनी लिबास कैसे था, किस रंग में इमामत शरीफ और किस अमल उनको अच्छा लगता। सैयदी कुतुब मदीना की सीरत पर तो किताबें लिखी हुई हैं, रिसाला भी है ना, सैयदी कुतुब मदीना, गालिबन इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ होगा। सैयदी कुतुब मदीना बहुत अच्छे लगते थे, वो सादा से थे, फालतू बातें नहीं करते थे। कुतुब मदीना टाइट। नात शरीफ सुनने का जबरदस्त शौक, ये कह सकते हैं कि बिला नागा डेली नात शरीफ पढ़ी जाती थी आपके यहाँ, रात को लंगर चलता था डेली। कभी नागे होते हो लंगर के तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये कि लंगर चलता था, तकरीबन डेली ही चलता था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए लास्ट, जब इनके दिन आए तो पता चला था कि उन दिनों भी वहाँ भी नाते सुनते रहते थे। यहाँ भी है ना, मदीना शरीफ जो मिलने जाए तो ये आमतौर पर पूछते थे नात शरीफ आती है। इनका ज़ौक़ नातों का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था। आप जैसे हम लोग को अगर कोई नहीं बोले ना कि दुआ के लिए, तो हम ये नहीं हो कि यार हमको नहीं बोला दुआ कराऊं मैं, हमको ये शौक है। कुतुब मदीना को कभी मुझे याद नहीं पड़ता मैंने देखा हो कि दुआ करवाई हो, तुम करवा दो, आप दुआ करवा दो, दूसरों से दुआएं करवाते थे महफिल के एंड पर। ये एक ऐसी अनोखी बात है जो मैंने किसी में नहीं देखी, वरना शख्सियत ही दुआ करवाती है, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है कि दूसरों से दुआ करवाते थे। तो माशाअल्लाह, और यादगार शख्सियत थे। अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, इनके सदके हमारी मग़फ़िरत करे। बाबा जान दुआ सबके लिए है, मग़फ़िरत मेरे के लिए, हाँ मेरे के लिए, आप नहीं के बोलो, लिए तुम के घर पर हम के यहाँ मजा आता है। दुआ के मैं इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब जाओ और फिर डूब जाओ। लब्बैक, आप डूबो दो। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लू अलल हबीब। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जो